اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساحل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم نے متع کی بحث شروع کی تھی، آج ہماری متع کے بارے میں دوسری بحث ہے انشاءاللہ۔ ایک تو مختصر بحثوں میں ہم اس کو کمپلیٹ کر کے اپنے فقہی مسائل کا جو دوسرا سلسلہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں یہ قرآن اور حدیث سے متع کو ثابت کیا تھا اور اس طرح سنت سے بھی ثابت کیا تھا، اور بتایا تھا کہ اہل سنت کی معتبر کتاب جیسے صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، ان میں متع موجود ہے اور وہاں احادیث موجود ہیں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کے دور میں بھی متع ہوتا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اثبات جو ہے، اس کا جو لنک ہے، ہم اس کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ متع کی شرائط یاد رکھیں، نیچے ایک سوال آ رہا ہے متع اور شادی میں فرق کیا ہے۔ متع کی شرائط کیا ہیں؟ جس طرح شادی میں نکاح ہوتا ہے متع میں بھی نکاح ہوتا ہے، جس طرح شادی میں حق مہر ہوتا ہے متع میں بھی حق مہر ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ شادی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے جبکہ متع میں مدت معین ہوتی ہے، مہینے کا، 15 دن کا، سال کا، 2 سال کا، 10 سال کا۔ باپ کی اجازت کہ انشاءاللہ اس کو بھی کنواری لڑکی کے متع کے احکام میں بیان کریں گے۔ متع اور شادی میں فرق، جبکہ ہم نے آپ کو بتایا متع اور شادی میں کوئی فرق نہیں ہے، صیغہ اس میں بھی نکاح کا، اس میں بھی، وہاں بھی لڑکی ایک کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، متع بھی فقط ایک کے ساتھ کر سکتی ہے۔ متع میں نکاح کا صیغہ پڑھا جاتا ہے، شادی میں بھی نکاح کا صیغہ پڑھا جاتا ہے۔ نکاح میں، شادی میں بھی باپ کی اجازت ضروری ہے، متع میں بھی کنواری لڑکی کے ساتھ باپ کی اجازت ضروری ہے۔ لہٰذا متع اور شادی میں کوئی فرق نہیں ہے، متع میں بھی عدت ہے، شادی میں بھی عدت ہے۔ فرق کیا ہے؟ مدت کا، یعنی شادی میں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے جبکہ متع جو ہوتا ہے وہ مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے کہ جتنی مدت کے لیے دونوں میاں بیوی چاہتے ہوں، اور دوسرا یہ شادی میں جو عورت ہے وہ اپنے شوہر سے میراث پاتی ہے جبکہ متع میں میراث نہیں پاتی۔ لہٰذا اس بات کو واضح کریں، جو دشمن ہم پہ اشکالات کرتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ اہل سنت کی کتابوں سے، قرآن سے، حدیث سے متع ثابت ہے اور متع اور شادی میں کوئی فرق نہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ زنا نہیں ہے بلکہ مولا امیر کا فرمان ہے کہ اگر فلاں شخص متع حرام نہ کرتا تو شاید ہی کوئی بدبخت ہوتا جو زنا کرتا۔ لہٰذا متع اور شادی میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں نکاح کے صیغے، دونوں میں حق مہر، دونوں میں عدت، دونوں میں کنواری لڑکی کے لیے باپ کی اجازت ضروری، اور دونوں میں عورت مثلا شادی بھی اگر ایک بندے سے کر سکتی ہے، متع بھی ایک بندے سے ایک وقت میں کر سکتی ہے۔ لہٰذا کوئی فرق نہیں۔ فرق کیا؟ فقط اور فقط مدت کا، کہ شادی ہمیشہ کے لیے، متع مخصوص مدت کے لیے۔ شادی میں عورت ارث پاتی ہے جبکہ متع میں ارث نہیں پاتی۔ متع کس کا حق ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ عموماً دیکھا جائے تو ہمارے علاقے میں یا مثلا بعض علاقوں میں جہاں پہ مسلمانوں کی جنگیں وغیرہ ہوئی تو کافی مسلمان وغیرہ مثلا شہید ہو جاتے ہیں جنگ میں، تو حقیقت میں جو متع ہوتا ہے یہ بیوہ عورت یا طلاق یافتہ عورت کا حق ہے، تاکہ بیوہ عورت یا طلاق یافتہ عورت اگر اور شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ متع کر کے، بلاخر عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی خواہش دی ہے تو متع کر کے وہ اپنی جسمانی خواہش کو بھی پورا کر سکتی ہے اور حق مہر کے ذریعے اپنا اور اپنے بچوں کا خرچ بھی پورا کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو مشہور کیا گیا ہے متع کو، مثلا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، متع زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ بیوہ عورت اور طلاق یافتہ عورت کا حق ہے۔ ہاں، کنواری لڑکی میں اگر باپ اجازت دے تو اس کے ساتھ متع ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں متع کا مقصد فقط ایک نہیں، جنسی آمیزش، جنسی حقوق ادا کرنا، فقط یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے متع میں آپ یہ شرط رکھیں کہ میں آپ کے ساتھ فقط محرم ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ کس لیے؟ مثلا 2 کلاس فیلو ہیں، ایک ہی جگہ پڑھتے ہیں، ایک ہی جگہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، ایک ہی کلاسیں ہیں ان کی، اکٹھے پڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، مثلا کھانا پینا، رہنا اکٹھے، تو ممکن ہے کہ
بجائے اس کے کہ وہ اکٹھے بیٹھیں اٹھیں کھیلیں ہنسی مذاق کریں. یہاں مثلا جس لڑکی کی منگنی ہوئی ہے، اب جب تک منگنی ہے وہ لڑکا لڑکی آپس میں نامحرم ہیں، وہ آپس میں چیٹ پیار محبت کی نہیں کر سکتے. وہ کال پہ ایک دوسرے کو مثلا آئی لو یو بولنا یا پیار محبت کے جملات کہنا یہ حرام ہے. یعنی جب تک منگنی ہے منگنی کی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ حرام ہے. جیسے جب تک نکاح نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے کے محرم نہیں بنیں گے. لہٰذا اس کا ممکن ہے کہ آپ فقط جب منگنی کریں تو ساتھ ہی ان کا نکاح کر دیں، تاکہ وہ اطمینان سے اور مثلا آرام سے ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں، ایک دوسرے سے کال پہ باتیں کر لیں، مثلا میسیج پہ باتیں کر لیں یا ہنسی مذاق کر لیں، چونکہ وہ محرم ہوں گے آپس میں. لہٰذا جو مثلا متع کا فقط ایک مقصد ذہن میں رکھ لینا یہ غلط ہے. وہ مقصد بھی ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا لڑکا لڑکی متع کر رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم نے مثلا شرط یہ باپ کی اجازت نہیں تو لڑکی سے متع نہیں ہو سکتا. مثلا منگنی کی باپ اپنی مرضی سے لڑکے کے ساتھ اسی وقت لڑکی کا نکاح کر دیتا ہے کہ تاکہ آپس میں یہ سمجھ لیں، یہ حرام میں مبتلا نہ ہوں. یہ اصل میں چونکہ ہم لوگ شریعت مقدسہ کے مسائل سے دور ہیں، لا علم ہیں، اس وجہ سے ہم یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں. مثلا میں آپ کو مثال بتاؤں، میں ایک دفعہ کسی کو مسئلہ بتایا کہ حلال گوشت جانور کا پیشاب پخانا پاک ہے. مثلا بکرا بکری ہے گائے بھینس، ان کا جو پیشاب پخانا پاک، اگر کپڑوں پہ لگ جائے نماز ہو جاتی ہے. اب جس کو تو پتہ ہے اس کے لیے تو مسئلہ نہیں، لیکن جس کو نہیں پتہ وہ یکدم حیران ہو جائے گا، یہ کیا پیشاب اور پاک شریعت مقدسہ کا مسئلہ ہے. لہذا چونکہ یہ مسائل ہمارے لیے واضح نہیں ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا. جب ہمیں علم ہوتا ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمارے لیے حیرانی کا باعث بن جاتا ہے. لہذا متع کا جو مقصد ہے فقط جنسی خواہش پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ منگنی کے دوران کے عرصے میں آپ ان کا صیغہ عقد پڑھ دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، پیار محبت کی باتیں کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کال پہ مثلا باتیں وغیرہ کر سکیں. لہذا کواری لڑکی سے متع کرنے کے لیے باپ کی اجازت شرط ہے، لیکن بیوہ عورت ہو یا طلاق یافتہ عورت ہو اس کے لیے کسی کی اجازت ضروری نہیں. شادی شدہ عورت کا متع، جس طرح آپ کو بتایا کہ متع حقیقت میں شادی ہوتی ہے، اس میں نکاح پڑھا جاتا ہے، تو جس طرح ایک عورت ایک وقت میں فقط ایک مرد سے شادی کر سکتی ہے، اسی طرح عورت ایک وقت میں فقط ایک مرد سے متع کر سکتی ہے. جس کی شادی ہوئی ہے وہ کسی صورت میں نہ کسی سے شادی کر سکتی ہے دوسرے شخص سے، نہ متع کر سکتی ہے، کیونکہ نکاح پہ نکاح کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا. اس طرح جو عورت کسی کے نکاح متع میں ہے وہ کسی دوسرے شخص سے متع نہیں کر سکتی، نہ ہی شادی کر سکتی ہے. ایک وقت میں ایک عورت فقط ایک مرد سے دائمی شادی یا نکاح متع کر سکتی ہے. لہذا جس عورت کی شادی ہوئی ہے وہ نہ دوسری شادی کر سکتی ہے جب تک اس کا شوہر ہے، نہ متع کر سکتی ہے. اس طرح جس عورت نے متع کیا ہوا ہے جب تک اس کی مدت ختم نہیں ہوتی اور عدت ختم نہیں ہوتی، نہ وہ دوسرا متع کر سکتی ہے نہ وہ شادی کر سکتی ہے. لہذا شادی شدہ عورت جو ہے جب تک اس کا شوہر فوت نہیں ہوتا یا اپنے شوہر سے طلاق نہیں لیتی اور اس کی عدت تمام نہیں ہوتی تو وہ کسی سے شادی یا متع نہیں کر سکتی. امید ہے کہ اس مختصر سی بحث سے بہت سے لوگوں کے جو اشکالات ہیں اہل شیعہ کے اوپر وہ دور ہو جائیں گے، اور آپ ان کو بتائیں کہ عزیزان گرامی، شادی اور متع میں کوئی فرق نہیں. وہاں بھی نکاح ہے، یہاں بھی نکاح ہے، وہاں بھی حق مہر ہے، یہاں بھی حق مہر ہے، وہاں بھی عدت ہے، یہاں بھی عدت ہے. اگر کوئی نہیں عدت رکھتا یا نہیں رکھتی تو اس کو گناہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ مذہب پہ اشکال آ جائے، وہ اس پر گناہ ہے. فرق کیا ہے؟ فقط اور فقط جو مین فرق ہے وہ مدت کا، کہ شادی ہمیشہ کے لیے، متع ایک خاص مدت کے لیے. اور میں دوبارہ وہی دعوت فکر دوں گا اپنے ان بھائیوں کو جو ہمارے اوپر اشکالات کرتے ہیں، اے کاش وہ ہماری نہیں اپنی کتابوں کا، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، اپنی کتابوں کا ایک دفعہ اگر مطالعہ کر لیں تو ان کو سب اشکالات کے جوابات مل جائیں گے کہ انشاءاللہ اس کے
لنک کو ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لگا دیں گے۔ اور صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔